السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 23 محمد حاجی صابو صدیق، اس کو احمد اقبال نے لکھا ہے، اسے آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیئیسواں سبق محمد حاجی صابو صدیق، اس کو لکھنے والے ہیں احمد اقبال۔ ان کی پیدائش 5 نومبر 1940 کو ہوئی احمد اقبال کی۔ احمد اقبال اورنگ آباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ ایک وظیفہ یافتہ مدرس اور اچھے ادیب ہے۔ میرا شہر میرے لوگ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ممبئی شہر میں محمد حاجی صابو صدیق پولی ٹیکنک ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس سے ہر سال سینکڑوں طالب علم فیض پاتے ہیں۔ اس سبق میں احمد اقبال نے اس باوقار ٹیکنیکل ادارے کے بانی یعنی جنہوں نے بنیاد رکھی محمد حاجی اور ان کے خاندان کی فلاحی خدمات کے بارے میں معلومات دی۔ آپ نے حاتم طائی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ حاتم کی سخاوت، مہمان نوازی اور درد مندی کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کا ہمدرد اور مددگار تھا۔ آج ہم آپ کو ممبئی کے ایک ایسے ہی سخی اور دور اندیش شخص کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا نام محمد حاجی اور ان کے والد کا نام صابو صدیق تھا۔ محمد حاجی کا انتقال 1908 میں صرف 23 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس کم عمری میں انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے کئی کام کیے تھے۔ آج سے کوئی 100 سال پہلے محمد حاجی آپ ہی کی طرح بچے تھے۔ ان کے والد صابو صدیق شکر کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں شکر کے کارخانے نہیں تھے۔ موریشس سے شکر درآمد کی جاتی تھی یعنی کہ غیر ملک سے منگائی جاتی تھی۔ ان کا کاروبار لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تھا۔ دولت کی فراوانی تھی، زیادتی تھی۔ گھرانہ دیندار تھا، ان میں درد مندی اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے، خاص طور پر مسلمانوں کے مسائل کے اندر میں ہم دیکھیں گے جیسے غریبی، مفلسی، بیکاری اور تعلیمی پسماندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ مسلمان نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی ضرور سیکھے تاکہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکے۔ ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ محمد حاجی کو اپنے والد سے ملا تھا۔ جب محمد حاجی کی عمر صرف 20 سال کی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے چلے گیا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد اور کاروبار کے مالک بن گئے۔ محمد حاجی صابو صدیق نے ملت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے صنعت و حرفت کا اسکول کھولنے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں کوئی ایسا اسکول نہ تھا جہاں طلباء کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جاتے ہو۔ محمد حاجی صابو صدیق نے اس طرح کے اسکول کے قیام کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع بھی کرا دیے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ 1936 میں اس رقم سے ممبئی میں بائک اللہ کے قریب محمد حاجی صابو صدیق ٹیکنیکل اسکول قائم کیا گیا، جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہزاروں طلباء عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اسکول کے قیام کے بعد بے روزگاری اور بیکاری میں کمی ہونے لگی اور عام لوگ بھی مختلف پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ محمد حاجی صابو صدیق ٹیکنیکل اسکول کے قیام کے ٹھیک 10 سال بعد 1946 میں ممبئی کے مشہور تعلیمی ادارے انجمن اسلام نے اس اسکول کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انجمن اسلام کی سرپرستی اور بہتر انتظام کی وجہ سے یہ اسکول ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، یہاں تک کہ 1958 میں اسے پولی ٹیکنک کالج کا درجہ مل گیا۔ پولی ٹیکنک اس کالج کو کہتے ہیں جہاں میٹرک یعنی 10ویں کے بعد طلبہ ہنرمندی کے مختلف پیشہ ورانہ کام سیکھتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد
انہیں ڈپلوما دیا جاتا ہے۔ محمد حاجی صابو صدیق پالی ٹیکنک کالج کی ترقی کی اگلی منزل 1984 میں آئی، جب حکومت نے اسے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا درجہ دیا۔ اب اس کالج میں انجینئرنگ کی پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ اس ادارے سے ہر سال سینکڑوں ڈپلوما اور ڈگری یافتہ انجینئر نکلتے ہیں، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کے ملکوں کی بڑی بڑی صنعتی اور تجارتی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ صابو صدیق انسٹیٹیوٹ کی سلور جبلی 1961 میں منائی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے خاص طور پر شرکت کی تھی اور اس ادارے کی تعلیمی خدمات اور حسن انتظام کو سراہا تھا۔ محمد حاجی کے والد صابو صدیق بھی بڑے نیک تھے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے۔ یوں تو ان کے خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ حاجی صابو صدیق مسافر خانہ ہے۔ ان کی خدمت خلق کے بہت سے کام ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ حاجی صابو صدیق مسافر خانہ ہے، جو حج کے لیے جانے والے مسافروں کے لیے بنوایا گیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں، وہ یہ کہ آج کل لوگ حج کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ ممبئی کی بندرگاہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے حج کے لیے جاتے تھے، اس لیے لوگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ممبئی پہنچ جایا کرتے تھے۔ سمندری جہاز سے سفر کے لیے بھی 15-20 دن کا عرصہ لگتا تھا، وقت لگتا تھا۔ ایسے میں حج کے مسافروں کی سہولت کے لیے صابو صدیق نے یہ مسافر خانہ بنایا تھا۔ صابو صدیق نے رفع عام کے اور بھی کئی کام کیے ہیں۔ رفع عام یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے لیے، اسے کہتے ہیں رفع عام۔ مثلاً انہوں نے ایک ہسپتال بنوایا جہاں نو مولود بچوں اور ان کی ماؤں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کا انتظام ہے۔ نو مولود یعنی نیا پیدا ہونے والا بچہ۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک سینیٹریم بھی بنوایا تھا۔ سینیٹریم یعنی ایسا مقام جہاں پرانے مریضوں کو علاج اور دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سینیٹریم، وہ بھی انہوں نے بنوایا تھا۔ ان کے بھائی آدم صاحب نے ممبئی کے مدن پورہ میں بڑی مسجد بنائی۔ انہی کے خاندان کی ایک خاتون نے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی تھی۔ محمد حاجی صابو صدیق اور ان کے خاندان نے لوگوں کی بھلائی اور بہبود کے بہت سے کام کیے ہیں۔ فلاح و بہبود یعنی بھلائی۔ اس خاندان نے اپنی فلاحی خدمات کا ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ملک کے لوگ ان کے احسانوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایسے انہوں نے کام کر کے گئے۔ جو ان کے پاس میں پیسہ تھا تو اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے سوالات اور جوابات کو ہم اگلی ویڈیوز کے اندر بھی انشاءاللہ دیکھیں۔ تو چلیے، خدا حافظ۔